نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 193 سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 سے 191 تک. کذبت جھٹلایا سمود نے المرسلین رسولوں کو. یہ قوم عاد ثانیہ بھی کہلائی اصحاب الحجر بھی کہلائے. قرآن پاک میں ان کا نام اصحاب الحجر بھی آتا ہے. یہ قوم عاد کی طرح ہی بہت قداور تھے، مضبوط جسموں کے مالک تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل تھے لیکن شرک کرتے تھے. اپنے زور بازو کی وجہ سے بہت متکبر تھے، بہت سرکش تھے. اور یہ انجینئر قسم کے لوگ تھے، بہترین قسم کے سنگ تراش تھے. اپنے رہنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں کو تراش لیا تھا. پہاڑوں کے اندر ہی اندر انہوں نے بستیاں بنا لی تھی اور ایسے اس کو تراش کے جیسے حویلی نما گھر کھڑے ہیں پہاڑوں کے اندر ہی. اذ قال لهم جب کہا تھا ان سے اخوہم ان کے بھائی نے صالح علیہ السلام الا کیا نہیں تتقون تم ڈرتے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ان آیتوں سے اچھے سے واضح ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات ایک ہی تھی. اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فیما ہاہنا اس میں جو یہاں ہے آمینین امن سے رہنے والے. اب یہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور کیا تمہاری واپسی نہیں ہوگی؟ تم یہیں رہو گے؟ ہمیشہ کے لیے بھیجے گئے ہو دنیا میں. فی جناتن باغوں میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل اور کھجور کے درخت، طلعوہا خوشے ان کے، حضیم ٹوٹے پڑتے ہیں. کیا تم انہی نعمتوں میں پڑے رہو گے؟ کیا کبھی تمہاری واپسی نہیں ہوگی؟ کیا تم سے ان نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا؟ کھجور کے درخت کی جو بات آئی ہے، نخل طلعوہا خوشے ان کے، شروع میں جو پھل آتا ہے اس کو طلعو کہتے ہیں. طلعو طلوع سے نکلا ہے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح سے ابتدائی پھل مراد ہے. حضیم ٹوٹے پڑتے ہیں. حضیم کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ہضم کرنا، نرم و نازک کے لیے آتا ہے، کم کرنا، کچلنا. ایسے خوشے جو نرم و نازک ہیں بآسانی اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کو ہضم کیا جا سکتا ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے، بیوتن گھروں کو، فارحین خوشی سے. فارحین فرح اترانے کو بھی کہتے ہیں. ان کو اپنی فن تعمیر پر، اپنی مہارت پر اور اپنی صنعت پر بڑا غرور تھا کہ دیکھو ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم تو پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں اس میں. تو تم اتراتے ہو اپنی اس قابلیت پر، اس فن تعمیر پر. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واطیعون اور اطاعت کرو میری. ولا تطیعوا اور نہ تم اطاعت کرو امر المسرفین حکم کی حد سے بڑھنے والوں کی. مسرفین سے مراد یہاں پر سردار ہیں کہ نہ تم اپنے سرداروں کی اطاعت کرو. اور ان کو مسرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اسراف کیا کرتے تھے. اسراف کہتے ہیں نا، جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہاں خرچ کرنا یا پھر ضائع کرنا.
جہاں خرچ کرنا نہیں چاہیے وہاں خرچ کرنا. اب مثال کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اور دوسرا ضائع کرنا. الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں. ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے. فساد گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ لوگ فساد کرتے تھے زمین میں. فی الارض یعنی جہاں وہ رہتے تھے اس زمین میں، یا پھر زمین کی پیداوار میں، یا پھر زمین کی دیگر مخلوقات کے ساتھ. قالوا، انہوں نے کہا، انما بے شک، انتا تو من المسحرین، سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. اب دیکھیں تو انہوں نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے، المسحرین. مراد اس سے ذہنی مریض، دیوانہ، ناسمجھ اور بے شعور انسان، یا پھر جس کی عقل ماری گئی ہو، بوکھلایا ہوا، یعنی کنفیوز پرسنالٹی. قوم نے کہا کہ تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. اب نبی کو ذہنی مریض کہہ رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے، کنفیوز کہہ رہے تھے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر ہماری طرح کا انسان. یہ ہم تیری بات کیوں مانیں، تو بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے. فأتی بآیہ، تو لے آ ایک نشانی، مراد معجزہ ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، یعنی اگر تو ہے اپنے پیغام میں، اپنی بات میں، اپنے دعوے میں سچا، تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھا. کون سا معجزہ مانگا تھا انہوں نے؟ اونٹنی مانگی تھی. قال، کہا، ہذہ ناقۃ لہا، یہ ایک اونٹنی ہے اس کے لیے، شربن پینا ہے، ولکم اور تمہارے لیے، شربو پینا ہے، یوم معلوم ایک معلوم دن کا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹنی کی باری کو تسلیم کر لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صالح علیہ السلام نے بطور معجزہ یہ اونٹنی پیش کی تھی، تو وہ اس فیصلے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اس معجزے کو پہاڑ سے نمودار ہوتا دیکھ لیا تھا. تو جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن ساری قوم پانی بھرے گی اور ایک دن اللہ کی یہ اونٹنی پانی پیے گی. ولا تمسوها، اور نہ تم چھونا اس کو، بسوء بری نیت سے، فیأخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا. اب یہ دوسری وجہ تھی اونٹنی کو قبول کرنے کی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی اس کو بری نیت سے پکڑے گا تو پھر اس پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا. یہ معاملہ چلتا رہا. اونٹنی ایک دن پانی پیتی، ایک دن قوم کے لوگ پانی بھرتے اور دوسرے دن کے لیے جمع کر لیتے. لیکن زیادہ وقت یہ برداشت نہ کر سکے اس پابندی کو. بہت جلدی ہی انہوں نے یہ پلاننگ کر لی کہ ہم اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دیں گے. اب اونٹنی کو مارنے کے سلسلے میں خفیہ مشورے ہونے لگے. اس بارے میں حدیث آتی ہے، بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا. وہ ایک زوراور، شریر اور مضبوط شخص تھا جو اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح تھا، اور اس کا نام قدار تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی قدار نامی شخص نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی. فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس کی. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کام ایک ہی شخص نے کیا تھا، قدار نے،
لیکن چونکہ ساری قوم اس کام میں اس کے ساتھ شریک تھی اپنی مرضی کے اعتبار سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا، ان سب نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی. کوچے کہتے پاؤں کی رگیں. فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے نادمین، نادم ہونے والے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے، زلزلہ آیا اور سخت چنگار، یہ اس عذاب سے دوچار کر دیے گئے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بھی البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک رب تیرا البتہ وہ زبردست ہے، یعنی قوم سمود کے لیے، اور رحیم ہے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے. تو اس واقعے میں بھی نشانی ہے، وہی نشانی جو پیچھے ہم واقعات میں پڑھتے آئے کہ تکبر سے بچنا ہے اور پیروی نیک لوگوں کی کرنی ہے. کیونکہ یہ جو قوم تھی اپنے مفسد سرداروں کی پیروی کر رہی تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے آیتوں میں پڑھا. کہا جاتا ہے 120 لوگ صرف ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر، 120 لوگ. اللہ تعالیٰ جو یہاں کہتے ہیں نا وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما
كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.